السلام علیکم ناظرین. بہت ہی بحث اور مباحثے کے بعد منانے اور لڑنے کے بعد آخرکار ترمیم ہو ہی گئی. پر کیا ترمیم ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی ہے؟ جی اب کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ مضبوط ہوگی یا مزید ہی کمزور ہو جائے گی؟ جی ساتھ ہی ساتھ بشریٰ بی بی کی بھی رہائی ہو چکی ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کا بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کا جیل سے رہائی کا کتنے امکان ہیں؟ آئیے سنتے ہیں محمد زبیر اور منیب فاروق کا اس پہ کیا تجزیہ ہے. کوئکلی 3 جملوں میں منیب، بیکاز میں نے میاں صاحب کی بھی کچھ بات کرنی ہے. زبیر صاحب میں صرف اتنی بات قائد صاحب یہ دیکھیں نا، وہ ہوتا ہے نا ایک نوچ اوپر چلا جاتا ہے جیسے جیسے نظام کا جھاکا کھول جاتا ہے. لیکن اسی ملک میں ہوا نا، رانا ثناء اللہ سے آپ کو مجھے زبیر صاحب کو اختلاف ہو، یار چلتے ہوئے بندے پہ آپ ہیروئن ڈال دیں اور سیدھا قتل کا سیدھا موت کا سزا ہے اس کی. یہ بھی تو اسی ملک میں ہوا. آپ کسی کو پکڑ کے ادھر سے پکڑ لو، ادھر کر لو، آج کسی نے بیان دیا ہے اس کو پکڑ لو، فلانے کو اٹھا لو، شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لو، مفتاح اسماعیل کو پکڑ لو، سب کو. یہ بھی یہی ہوا. اب اس کا لیول اور اوپر چلا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں آج سے 2 سال بعد لیول کہاں جائے. ہاں، کیونکہ جب آپ یہاں پر کسی چیز کو چھوڑ کر گئے، اگلی پارٹی نے آ کر یہاں سے اس چیز کو اور آگے. لیکن ہماری پارٹی نے لیول کو نیچے کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی. لیٹ می آلسو سے دیٹ. اس لیے جدوجہد نہیں کی تھی کہ ہم 1 نوچ اوپر لے کے جائیں گے، یا 1 نہیں 10 نوچ اوپر لے کے جائیں گے. سو بالکل ہمارے جو اندر بیٹھ کے بھی بات ہوتی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی کہ ہم نے یہ سب کام نہیں کرنے. اپوزیشن میں آسان ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. میں تو وہ بتا رہا ہوں، مسئلہ یہ بیوقوف آپ ہیں جو مان جاتے ہیں. ہم نے تو سمجھا، وہ عقل مند ہے. انہوں نے کہا ہاں جی زبیر کو پیچھے لگانے کا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جناب انہوں اصول اور آئین اور سول سپریمیسی پہ لگا دو. زبیر صاحب لگ گئے. انہوں نے جا کے کہا وجنا کتنے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیوار ہے، ٹکر مار. تو زبیر صاحب نے ٹکر مار دی. بعد میں پتہ لگا اتنے ڈیلیں ہوئی ہیں. سول سپریمیسی گئی. اب بات دسو جی، حکومت کا وزیر اعظم کون بنے گا؟ ہار گئے، ہاں جی میچ تو ہار گئے، پر کوشش کر رہے ہیں اصل جیتنے کی اور صبح جیت جاتے ہیں. تو زبیر صاحب یہ ہوتا ہے سیاست میں. آپ کہا کہ بیوقوفی ہے، لیکن یہ بتائیں جلدی سے میاں صاحب کہ آپ صرف ایک ووٹ کی حد تک اہمیت رہے گی. ویئر از نواز شریف؟ بلاول ریلیونٹ ہو گئے، اس نے سیل کیا کہ کائنی ترمیم کو. پی ٹی آئی کی سیاست ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں، بشریٰ بی بی باہر آ گئی، کیا ہوگا؟ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کانورسیشن ساری ادھر. میاں صاحب سمجھ گئے نظام کو 30-35 سال کے بعد، بالکل کلیئرلی سمجھ گئے. اس میں ان کو یہ پتا ہے کہ میری ریلیونس ہو یا نہ ہو، ہز ورڈ از دا فائنل ورڈ. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. پی ایم ایل این میں وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا، انٹیریئر منسٹر کا نہیں وہ کچھ کہہ سکتے، لیکن باقیوں کا وہ ضرور کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے. مطلب ان کا ٹوٹل سے ہے. صحیح کہتا ہے جی، ان کا ٹوٹل سے ہے. اور ان کی بات صرف یہ نہیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والا سے ہے نا سر. ٹوٹل تو نہیں ہے، ٹوٹل تو آپ لوگوں نے خود ہی برابر کر دیا اس کا ٹوٹل. تو وہ ہے، اور وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کر رہے ابھی کہ جی میں کیوں اس طرح سے وہ رول پلے نہیں کر رہا یا لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ لارجلی سیمی ریٹائرڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں سسٹم جو ہے قائم ہو چکا ہے. ان کی بیٹی چیف منسٹر بن چکی ہیں، جو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے کہ فیوچر ان کی بیٹی کے حوالے سے. بھائی وزیر اعظم ہیں، سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں، ان کا سب سے بڑا رائیول اندر بند ہے اور باہر آنے کی کوئی امید نہیں. لیکن آئی تھنک اس سے زیادہ کہ بیٹی کہاں ہے اور بھائی کہاں ہے، میرا خیال ہے سب سے بڑا میاں صاحب کو منیب اس وقت چیلنج یہ تھا، یہ جب فیصلے کر رہے تھے پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں، کہ میرے مخالف کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کا مخالف بہت مقبول ہو گیا فار وٹ ایور ریزن. آپ ہی سے سوال پوچھا منیب، مقبول ہو گیا. آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا. انہوں نے کہا اب اصول اگر جاتا ہے تو جائے، ہم اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ختم کریں عمران خان کو جب تک آپ یہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے. سو اٹ واز اے ویری ایزی چوائس. بڑی آسان فیصلہ تھا. ہونا نہیں چاہیے تھا، مشکل فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اصول، ہمارے جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا کیا. بٹ اٹ واز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویری ایزی ڈیسیجن. میرا خیال ہے یہ بھی فیصلہ غصے کی بنیاد پر ہوا ہے منیب، کہ عمران نے میرے ساتھ یہ کیا، اب دیکھو میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں گا. جو ہم قاضی صاحب کی بات کر رہے تھے. قائد صاحب 2-3 باتیں، جی میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. ایک تو ذہن میں رکھیے، یہ ووٹ کے لیے آ جانا، عمران میاں نواز صاحب کسی سے مل رہے ہیں نہیں ملے، میاں نواز شریف از اے سگنیٹری، پرنسپل سگنیٹری آف دس ارینجمنٹ. ٹھیک ہے جی، وہ اس نظام کے پرنسپل سگنیٹریز میں سے ہیں. اور دوسرے سگنیٹری
بلاول صاحب ہے, آصف زرداری صاحب. بلاول اچھا زرداری صاحب, مطلب میں زرداری صاحب کا تو بلاول صاحب تو اپنی جگہ چلے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. آصف زرداری صاحب who is the president of Pakistan now. یہ دو شخصیات ہیں جو اس نظام کی سگنیٹری ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے اہمیت زیادہ اس بات کی تھی کہ ان کی صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے, وہ بن گئیں. بھائی ان کے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ چل رہے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ تو آپ نے خود نیومرس ٹائمز آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہمارا اصول اور ہوتا ہے, گورنمنٹ میں اور ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات تھی نا پوری والی, جو ابھی زبیر صاحب نے بھی کی کہ ہماری تو جدوجہد یہ تھی کہ یار ہم اس کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ آرگیومنٹ میرے جیسے آدمی, عام آدمی کا بھی تھا کہ جی اگر آپ نے یہ پاگل پن پہلے ہو رہا تھا تو پٹ این اینڈ ٹو دس, اب کم از کم آپ اس چیز کو نیچے جائیں. تو میرے جیسے لوگوں کو تو کہتے ہیں بھائی آپ خامخواہ یہ آپ کہاں سے اپنی دانشوری جھاڑ رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اگلا پے کرے گا تو آگے ہم میں نے جیسے کہا کہ وہ غصہ برداشت کیا, اگلا اس جیسے منیب میں نے یہی کہا تھا کہ غصہ تو غالب ہوتا ہے نا سر. بالکل یہ بات, جیسے ہم پہلے حصے میں غصے کا ذکر کر رہے تھے, شاید اس حصے میں بھی اس غصے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ غصہ تھا جس پہ کہا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی, جب یہ جیل جائے گا تب آئے گی, جب اس کے ساتھ یہ سب ہوگا, اس کے اوپر مقدمے بنیں گے اور اس کی پارٹی ختم ہوگی, جو بھی انہوں نے کہا. پہلے ڈیفرنٹ تھا ویسے, ترازو کے دو پلڑے برابر ہونے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کے حق میں ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.